پاکستان کے ضلع قصور کے اس نوجوان مجاہد کی کہانی جس نے اسرائیل کی سرحدوں کو ہلا کر رکھ دیا۔ اسلام کی بقا کی جنگ لڑنے والے اس مجاہد کی طویل داستان سننے سے پہلے چینل کو سبسکرائب کیجیے تاکہ کہانی کی تمام ترقصات آپ تک ہمیشہ پہنچتی رہیں۔ میں یہ معلوم کرنا چاہتا ہوں کہ آپ میرے بارے میں کیا جانتے ہیں اور کس لیے میری طرف متوجہ ہوئے ہیں۔ کیا اس کے لیے آپ کا لوئس ہاربن ہونا کافی نہیں ہے؟ بے شک کافی ہے، لیکن میرے شناسہ بہت ہیں اور سبھی مجھے اس نام سے جانتے ہیں۔ لیکن پولینڈ کے ڈاکٹر مائٹو میرین کے نائب خاص لوئس ہاربن کو صرف وہی لوگ جانتے ہیں جو مائٹو میرین کے منصوبے سے آگاہ تھے، اور مائٹو میرین اگر دنیا کی نگاہوں سے روپوش نہ ہو جاتا تو یقیناً اسے اغوا کر کے کسی ایسی جگہ پہنچا دیا جاتا جہاں وہ بقیہ زندگی قید ہی میں گزارتا، کیونکہ اس کا فارمولہ بے شمار افراد کے لیے باعث دلچسپی تھا۔ مائٹو میرین حادثے کا شکار ہو گیا۔ اس کے بعد صرف لوئس ہاربن ہی ہے جو مائٹو میرین کے اس فارمولے سے آگاہ ہے جو وہ تیار کر رہا تھا، اور مائٹو میرین کے اس فارمولے کے قدردان بے شمار ممالک ہیں، وہ بھی جو کھلم کھلا ایٹمی کارروائیاں کر رہے ہیں، اور وہ بھی جنہوں نے ابھی تک اپنے آپ کو نمایاں نہیں کیا ہے۔ ہمیں تعجب ہے مسٹر لوئس ہاربن کہ آپ ابھی تک محفوظ کیوں ہیں۔ مائٹو میرین کی تحریروں کے ذریعے یہ انکشاف ہونے کے بعد کہ اس کے نائب خاص لوئس ہاربن کے علاوہ اور کوئی اس کے فارمولے سے واقف نہیں ہے، آپ کی حیثیت مائٹو میرین ہی کی طرح ہو جاتی ہے۔ لیکن آپ خوش نصیب بھی ہیں کہ ابھی تک کوئی ایسا ہاتھ آپ تک نہیں پہنچا جو آپ کی مجبوری بن جاتا۔ ایک لمحے کے لیے میرے بدن میں سنسنی دوڑ گئی۔ کیا لوئس ہاربن کوئی ایسی ہی اہم شخصیت تھی؟ اس کا مقصد ہے کہ میں کسی بہت بڑے جنجال میں پھنس گیا ہوں۔ پھر میرے ذہن میں ایک بجلی سی چمکی۔ لوئس ہاربن کا تیل ابیب جانا کیا معنی رکھتا تھا، سوائے اس کے اب کیا کہا جا سکتا تھا کہ لوئس ہاربن اسرائیل کے ہاتھ اپنا تباہ کن فارمولہ بیچنا چاہتا تھا، اور یہ صرف اتفاق ہے کہ وہ ان لوگوں کے ہاتھ لگ گیا جو اسرائیل دشمنی میں سب سے آگے تھے۔ خدا کی پناہ، اگر ایسی کوئی بات ہے تو پھر میرا یہ میک اپ میرے لیے بے انتہا خطرناک ثابت ہو سکتا ہے۔ ایک لمحے کے لیے میں سوچ میں ڈوبا رہا تھا، لیکن پھر میں نے اپنے ذہن کو اس کشمکش سے آزاد کرا لیا۔ ابھی ان لوگوں کا رویہ ایسا نہیں معلوم ہوتا کہ وہ مجھے کسی بات پر مجبور کر دیں گے۔ بات کر لی جائے، کیا حرج ہے؟ تھوڑا سا وقت دلچسپ انداز میں گزرے گا، ہر چند کی یہ دلچسپی بڑی خطرناک نوعیت کی تھی، لیکن ان معاملات سے میں بالکل چشم پوشی بھی نہیں کر سکتا تھا۔ یہ ایک نیا سلسلہ میرے سامنے آ گیا تھا جو ایک طرح سے عاقل توارد کے مشن سے تعلق رکھتا تھا۔ ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ میں فوری طور پر کسی نہ کسی طرح اپنے دوستوں کو اس بات سے آگاہ کروں کہ لوئس ہاربن نامی شخص جسے انہوں نے گرفتار کر لیا ہے بے حد خطرناک ہے، اسے فوراً ہلاک کر دیا جائے تاکہ وہ خوفناک فارمولہ اسرائیل کے ہاتھ نہ لگ جائے۔ لیکن یہ اس وقت تک ممکن نہیں تھا جب تک وہ دونوں یعنی دانش رمزی اور شہناز مرزوقہ یہاں نہ پہنچ جائیں۔ اس وقت تک ان معاملات سے قطعی لا تعلق بھی نہیں رہا جا سکتا تھا، ان سے منسلک رہ کر ہی میں زیادہ معلومات حاصل کر سکتا تھا۔ وہ لڑکی ڈینی براؤنسن اور وہ شخص جس کا نام اس نے کیرٹ لیا تھا یقیناً اسی چکر میں تھے، اور ان لوگوں کی گفتگو کی روشنی میں یہ اندازہ بھی ہوتا تھا کہ اور بھی دوسرے گروہ میری طاق میں ہیں۔ لڑکی سے میں یہ کہہ کر جان چھڑا چکا تھا کہ میں لوئس ہاربن نہیں ہوں، لیکن اب اگر تازہ معاملات کی روشنی میں اس سے بھی رابطہ رکھا جائے تو کوئی حرج نہیں تھا۔ اب کم از کم میں بالکل اندھیرے میں تو نہیں تھا۔ میں نے مسٹر اسمتھ سے مسکرا کر کہا، شکریہ مسٹر اسمتھ، لیکن کچھ ایسی باتیں بھی ہیں جن کا علم ابھی تک آپ لوگوں کو نہیں ہوا ہے۔ مثلاً اگر میں آپ سے یہ کہوں کہ اس فارمولے کے سلسلے میں بذات خود میں ہی سب کچھ نہیں ہوں، بلکہ چند لوگ اور بھی ہیں جو اس سلسلے میں اہم حیثیت رکھتے ہیں، تو شاید آپ اس بات پر یقین نہیں کریں گے۔ ہاں، بلا شبہ یہ بات ہمارے لیے ناقابل یقین ہوگی، اور ہم یہی تصور کریں گے کہ آپ ہمیں ٹالنا چاہتے ہیں۔ نہیں مسٹر اسمتھ، ایسی بات نہیں ہے۔ مسٹر مائٹو میرین کی شخصیت چونکہ عام لوگوں سے الگ تھلگ رہی تھی، اس لیے لوگ ان کی ذاتی زندگی سے ناواقف ہیں۔ میں آپ کو مختصراً اس بارے میں بتا دوں، میں ان کے نائبین میں ایک نمایاں حیثیت ضرور رکھتا تھا، لیکن انہوں نے کبھی مجھے اپنے منصوبے کے بارے میں حتمی طور پر آگاہ نہیں کیا۔ البتہ میڈم ڈرانیکا ان کے نزدیک بڑی حیثیت رکھتی تھی۔ کیا آپ اس نام سے واقف ہیں؟ نہیں، اسمتھ نے جواب دیا۔ میں اپنے باس کی ذاتی زندگی کے بارے میں زیادہ کچھ نہیں کہوں گا، بس یوں سمجھ لے ڈرانیکا مائٹو کی زندگی کا ایک حصہ تھی، حالانکہ وہ جانتے تھے کہ وہ خوبصورت لڑکی ایک اور نوجوان کو چاہتی ہے۔ ڈاکٹر مائٹو کا سارا ریکارڈ اسی کے پاس رہتا تھا، مگر مائٹو کی وہ ڈائری جو ان کی موت کے بعد ہاتھ لگی ہے اس بات کی نشاندہی کرتی ہے کہ ان کی زندگی میں لوئس ہاربن کے علاوہ کوئی اور شخصیت نہیں تھی۔ آپ نے خود وہ ڈائری دیکھی ہے؟
میں نے اچانک ایک سوال کیا۔ نہیں، وہ جرمنی کی حکومت کے پاس ہے، اسمتھ نے وضاحت کی۔ ممکن ہے اس کے کچھ مخصوص حصوں کو راز میں رکھا گیا ہو۔ میں نے اس معاملے کو مشکوک بنانے کی کوشش کی۔ کیا آپ درست کہہ رہے ہیں مسٹر ہاربن؟ اسمتھ کے انداز سے پریشانی جھلک رہی تھی۔ میری بات نے اسے کسی قدر الجھا دیا تھا۔ اس کی تصدیق کرنا آپ کا کام ہے۔ وہ لڑکی کہاں مل سکتی ہے؟ اسمتھ نے پوچھا۔ وہ ان دنوں بون میں موجود نہیں ہے۔ کیا اس سے آپ کا رابطہ ہے؟ ایک ہفتے کے اندر اندر وہ مجھ سے ملاقات کرنے والے ہیں، کیونکہ وہ جانتے ہیں کہ اگر فارمولے سے کوئی فائدہ اٹھایا جا سکتا ہے تو میرے تعاون سے۔ میں نے ایک اور شگوفہ چھوڑ دیا۔ اسمتھ کی آنکھوں میں دلچسپی کی چمک پیدا ہو گئی۔ اس نے پرجوش انداز میں ہتھیلی پر گونسا مارتے ہوئے کہا، گویا آپ کی حیثیت بھر طور نمایاں ہے اور ہم آپ سے رابطہ قائم کر کے خسارے میں نہیں رہے۔ یہ ابھی سے کیسے کہہ سکتے ہیں آپ مسٹر اسمتھ؟ ابھی تو ہماری گفتگو محض رسمیات تک ہی محدود ہے۔ دیکھو دوست، تم ہمیں اپنا بہترین رفیق پاؤ گے۔ ہم تمہیں ہر طرح کا تحفظ بھی فراہم کریں گے، اور اگر تم چاہو گے تو اس لڑکی اور اس کے ساتھی کو بھی قابو میں کیا جا سکتا ہے، لیکن تم یہ اہم راز صرف ہمارے ہاتھ فروخت کرو گے اور صرف ہمارے لیے کام کرو گے۔ مسٹر اسمتھ نے بالآخر کھل کر اپنے عزائم کا اظہار کر دیا۔ میں آپ کی دوستی قبول کرتا ہوں مسٹر اسمتھ، میں نے کہا۔ اسمتھ نے گرمجوشی سے مجھ سے مصافحہ کیا، پھر بولا، بس یوں سمجھ لو ہمارے اور تمہارے درمیان یہ معاملہ طے ہے۔ تمہیں اس راز کی منہ مانگی قیمت ادا کی جائے گی۔ اس کے ساتھ ہی تم دنیا کے جس خطے میں رہنا پسند کرو گے ہم تمہارے لیے انتظامات کریں گے۔ مجھے منظور ہے۔ سولیتا، تمہاری خدمات مسٹر لوئس کے لیے مخصوص کی جاتی ہیں، اور مسٹر لوئس، ہوٹل میں آپ کا قیام آپ کے لیے بے حد خطرناک ہے۔ ہم آپ کے لیے ایک بہترین رہائش گاہ کا بندوبست بھی کر دیں گے۔ میں نے مطمئن انداز میں گردن ہلائی۔ میں اسمتھ کا مقصد سمجھ رہا تھا۔ کچھ دن بون میں گزارنے تھے۔ یوں ہی صحیح، کرنسی کے حصول اور اخراجات کا مسئلہ بھی حل ہو جائے گا۔ چنانچہ میں نے یہ پیشکش قبول کر لی۔ ان لوگوں سے رخصت ہوا تو سولیتا مجھ پر مسلط تھی۔ میں اسے برداشت کرنے کے لیے تیار تھا، کیونکہ ماضی میں جو وقت گزرا تھا اس نے ذہنی طور پر بھی مجھے نڈال کر دیا تھا۔ سولیتا کے ساتھ وقت خوشگوار طور پر گزر سکتا تھا۔ میری نئی قیام گاہ بہت خوبصورت تھی۔ سولیتا ایک بہترین نگران تھی، لیکن اس کی ماہیت میرے لیے کوئی دوسری حیثیت اختیار نہیں کر سکتی تھی۔ زندگی گزارنے کا میرا ایک اپنا معیار تھا، اور اس معیار سے میں کبھی نیچے نہیں گرا تھا۔ سولیتا ایک ساتھی کی حیثیت سے ٹھیک تھی، اس سے زیادہ کچھ نہیں۔ تاہم وہ میرے قریب آنے کی کوشش میں مصروف تھی۔ آپ بے حد خوش نصیب انسان ہیں مسٹر ہاربن، اس نے کہا۔ کیوں مس سولیتا؟ بے شمار ممالک آپ سے قربت کے خواہاں ہیں اور آپ پر خزانوں کے منہ کھول دینا چاہتے ہیں۔ ہاں، لیکن صرف غلط فہمی کی بنیاد پر۔ میں اس معاملے میں تنہا نہیں ہوں، اصل لوگ دوسرے ہیں۔ ایک سوال کروں؟ ہاں کہو۔ ڈرانیکا کا آپ کی زندگی میں کوئی دخل ہے؟ میں بتا چکا ہوں کہ وہ میرے باس کی منظور نظر تھی اور خود کسی اور کو چاہتی تھی۔ اوہ ہاں، ایسی حالت میں وہ آپ سے تعاون کرے گی؟ فارمولے کے سلسلے میں وہ مجھ سے تعاون کرنے پر مجبور ہے۔ کیا وہ کسی اور طریقے سے اس فارمولے کا وہ حصہ نہیں حاصل کر سکتی جو آپ کے پاس محفوظ ہے؟ وہ صرف فارمولے کے اعداد و شمار اپنے پاس رکھتی ہے۔ اس کا عملی طریقہ میں جانتا ہوں، اور جب وہ فارمولہ فروخت ہوگا تو میری ضرورت ناگزیر ہوگی۔ یقیناً آپ ان دونوں سے زیادہ اہمیت رکھتے ہیں، اس نے پرمسرت لہجے میں کہا۔ پھر کسی قدر تذبذب کے بعد بولی، جو کچھ میں کہنا چاہتی ہوں وہ کہہ نہیں پا رہی۔ خوف کا شکار ہوں۔ اگر خوف کا تعلق مجھ سے ہے تو میں تم سے پورے خلوص سے یہ بات کہہ سکتا ہوں کہ مجھ سے خوف زدہ ہونے کی ضرورت نہیں۔ میں نے بغور اسے دیکھتے ہوئے کہا، اگر کوئی ایسا راز میں تمہیں بتا دوں مسٹر ہاربن جس کے افشا ہو جانے پر میری زندگی خطرے میں پڑ جائے، لیکن جو تمہارے لیے کارآمد ہو، تو کیا تم میرے ساتھ تعاون کرو گے؟ یہ تو راز کی نوعیت پر منحصر ہے، میں نے جواب دیا، اور وہ پریشان نظروں سے مجھے دیکھنے لگی۔ میں اپنی زندگی کا سب سے بڑا خطرہ مول لے رہی ہوں، صرف اس امید پر کہ تم اسے غلط رنگ نہیں دو گے اور میری باتوں پر سنجیدگی سے غور کرو گے۔ مسئلہ کیا ہے سولیتا؟ مجھے اس کی نوعیت بھی تو معلوم ہو۔ وہ تھوڑی دیر تک سوچتی رہی، پھر آہستہ سے بولی، یہ لوگ تم سے مخلص نہیں ہیں۔ کون؟ کیا تمہاری مراد مسٹر اسمتھ اور ان کے ساتھیوں سے ہے؟ ہاں، انہی کی بات کر رہی ہوں، سولیتا نے جواب دیا، اور میں تعجب سے اس کی شکل دیکھنے لگا۔ تب وہ پرجوش انداز میں بولی، ہاں، تم نہیں جانتے مسٹر ہاربن کہ یہ اسمتھ کتنا گہرا اور کتنا خطرناک آدمی ہے۔ میں بے شک اس کی ایک ادنا خادمہ کی حیثیت سے اس کے ساتھ کام کرتی رہی ہوں، لیکن وہ جس نوعیت کا انسان ہے اس کے بارے میں زندگی کی بازی لگا کر تمہیں بتا دینا چاہتی ہوں۔ کام ہو جانے پر وہ صرف تمہیں قتل کرنے کی منصوبہ بندی کرے گا۔ اگر تم یہ سوچتے ہو کہ وہ تمہیں تمہاری منہ مانگی قیمت ادا کرے گا تو یقین کرو یہ ناممکنات میں سے ہے، اور اس کا ثبوت یہ ہے کہ اس نے تمہیں اپنی قید میں رکھا ہے۔
اس رہائش گاہ کو تم ایک قید خانہ ہی تصور کر سکتے ہو، کیونکہ اس نے اسے ایک مضبوط خول کی حیثیت دے دی ہے۔ اگر تم نے کسی غلط نظریے سے یہاں سے ایک قدم بھی باہر نکالا تو بے شمار گولیاں تمہارے بدن میں پیوست ہو جائیں گی۔ وہ تم سے نہیں، صرف اس راز اور اس فارمولے سے مخلص ہے جو تمہارے ذہن میں محفوظ ہے، اور تم سولیتا، تم ان میں سے نہیں ہو۔ میں نے سوال کیا۔ میں انہی میں سے ہوں، لیکن اپنی زندگی کی بہتری کی خواہاں ہوں۔ بہت عرصے سے میں ایسے حالات سے گزر رہی ہوں ہاربن، جنہیں میرا ذہن، میرا دل قبول نہیں کرتا۔ میں موجودہ حالات ہی سے پریشان نہیں ہوں، بلکہ کچھ ایسی مجبوریاں بھی میرے پاؤں کی زنجیر ہیں جو مجھے تنہا ایک قدم بھی نہیں چلنے دیتی۔ میں کسی ایسے ساتھی کی تلاش میں ہوں جو مجھے اپنی زندگی میں شامل کر لے، میرا محافظ، میرا نگران بن جائے، میری تمام ضرورتوں کو پورا کرے، مجھ سے محبت کرے۔ میں آج تک حقیقی محبت سے محروم رہی ہوں، سولیتا جذباتی لہجے میں بولی، اور میں کھوپڑی کھجانے لگا۔ دلچسپ اور نئی بات تھی میرے لیے۔ یہ میڈم سولیتا اب کون سا نیا کھیل کھیلنا چاہتی ہے؟ بہرحال میں جو کھیل کھیل رہا تھا اس میں بھی ایسی دلچسپیاں ہونا ہی تھی۔ چنانچہ میں نے ہمدردی کے آثار چہرے پر پیدا کر کے کہا، سولیتا، جیسا کہ تم جانتی ہو، میں نہ تو کوئی جرائم پیشہ آدمی ہوں، اور نہ ہی میرے ذہن پر یہ بوجھ سوار ہے کہ میں فارمولہ فروخت کر کے دولت مند آدمی بن جاؤں۔ بس وہ لوگ جو میرے ذریعے اپنا الو سیدھا کرنا چاہتے ہیں مجھے اس موڑ پر لے آئے ہیں، ورنہ شاید میں تو یہ ہمت کبھی بھی نہ کر سکتا۔ ڈرانیکا اپنے طور پر جو کچھ کر رہی ہے میں اس سے بھی غافل نہیں ہوں، اور اب سے قبل میں نے یہ بھی نہیں سوچا تھا کہ ڈرانیکا کو دھوکہ دے کر اپنا الو سیدھا کروں۔ لیکن ایسی صورت میں جب ہر طرف لوگ اپنے ہی مفاد کو پیش نظر رکھ کر سوچ رہے ہوں، میرے دل میں بھی یہ خواہش ہے کہ اپنے طور اپنی زندگی کے لیے کچھ کروں۔ اس کا کوئی ذریعہ اب تک میرے ہاتھ نہیں آیا تھا، لیکن اب یہ صورتحال پیدا ہو گئی ہے تو میں بھی اس موقع سے فائدہ اٹھانے کا خواہش مند ہوں، اور اسی لیے میں نے مسٹر اسمتھ کی پیشکش قبول کی تھی۔ لیکن اگر اسمتھ تمہارے لیے نقصان دہ ثابت ہوا تو یہ بات تو تم نے بتائی ہے۔ میں تو تمہیں بتا چکا ہوں کہ میں جرائم پیشہ لوگوں کی شناخت نہیں رکھتا، بلکہ تمہاری اس بات نے مجھے خوف زدہ کر دیا ہے۔ اور ڈیئر ہاربن، میں اپنی زندگی کا ایک آخری جوا کھیلنا چاہتی ہوں۔ مجھے صرف اس بات کا یقین دلا دو کہ اگر ہم اپنی کوششوں میں کامیاب ہو گئے تو کیا تم مجھے اپنے قدموں میں جگہ دے سکو گے؟ سچ بات تو یہ ہے مس سولیتا کہ میں نے اس بارے میں کبھی نہیں سوچا۔ ایک اور لڑکی ہے جو اپنے طور پر مجھے چاہتی ہے، لیکن میں کبھی اس کی پذیرائی نہیں کر سکا کیونکہ وہ میرے دل کے دروازوں کو نہیں کھول سکی تھی۔ ڈینی براؤنسن کی بات کر رہے ہو؟ ہاں، کیا تم اسے جانتی ہو؟ تمہارے بارے میں جو چھان بین کی گئی ہے اس میں ڈینی براؤنسن کا نام بھی آتا ہے، لیکن شاید تمہارے علم میں یہ بات نہ ہو کہ ڈینی براؤنسن ایک خطرناک آدمی کیرٹ کے ساتھ مل کر وہی کھیل کھیل رہی ہے جو دوسرے کھیل رہے ہیں۔ کیرٹ ڈینی براؤنسن کے ذریعے تمہیں پھانسنا چاہتا ہے اور مسلسل تمہاری تلاش میں سرگرداں ہے۔ میرے خیال میں یہ شخص اپنے آپ کو تمہارے دوست کی حیثیت سے بھی متعارف کروا چکا ہے۔ بہرحال یہ سارا کھیل دولت کا ہے، لیکن ہاربن، میں دولت نہیں چاہتی، بلکہ تمہاری زندگی کا تحفظ اور تمہارے ذریعے اپنی زندگی کو ایک مقصد بھی دینا چاہتی ہوں۔ اس راز کی جو قیمت تمہیں ملے گی وہ اتنی ہوگی کہ تم اور تمہاری کئی نسلیں آرام سے زندگی بسر کر سکیں گی۔ اس زندگی میں ایک چھوٹا سا مقام مجھے بھی دے دینا، بس اس سے زیادہ میں اور کچھ نہیں چاہتی۔ مگر میں تمہارا مقصد نہیں سمجھ سکا سولیتا، میں نے کہا۔ سولیتا پرخیال انداز میں گردن ہلانے لگی، اس کے چہرے سے کشمکش کا اظہار ہو رہا تھا۔ پھر اس نے آہستہ سے کہا، میں ان لوگوں سے خوش نہیں ہوں، ان کے ساتھ جو وقت گزار رہی ہوں وہ مجبوری ہے، اور یہ بات بھی میں جانتی ہوں کہ وہ بھی تمہیں دھوکہ دے رہے ہیں۔ ہاں، اگر تم چاہو تو میں ایک ایسی شخصیت سے تمہارا تعارف کرا سکتی ہوں جو نہ صرف اس راز کی مناسب ترین بلکہ راز کی قیمت اور اس کی ادائیگی کے لیے بھی بہترین ہے، سولیتا نے کہا، اور میں متجسس نگاہوں سے اسے دیکھنے لگا۔ اس کی شخصیت اب میری سمجھ میں آ رہی تھی۔ میں نے آہستہ سے کہا، وہ کون ہے؟ مسٹر ڈان دانٹگ، ایک بڑے ملک کے ایجنٹ ہیں۔ میرا ان سے رابطہ ہے اور میں تمہیں یقین دلاتی ہوں کہ ہمارے لیے ان سے بہتر آدمی اور کوئی نہیں ہوگا، لیکن یہ لوگ، ہم انہیں ڈبل کراس کریں گے۔ میں تمہیں بتا چکی ہوں کہ یہ جگہ تمہارے لیے ایک قید خانہ ہے۔ اگر تم اتنی آسانی سے ان کی دوستی قبول نہ کر لیتے تو وہ مکان ہی تمہارے لیے عقوبت خانہ بن جاتا جہاں تم نے اسمتھ سے ملاقات کی تھی۔ اسمتھ ایک بیڑ نما بیڑیا ہے، ذرا سی دیر میں وہ بیڑ کی کھال اتار کر سامنے آ جاتا اور تم حیران رہ جاتے، لیکن تم شریف انسان ہو، تم ان لوگوں کی چکنی چپڑی باتوں میں آ گئے اور اسے تمہاری طرف سے اطمینان ہو گیا۔ اس عمارت کے گرد اس کے آدمی بکھرے ہوئے ہیں۔ اس نے مجھے حکم دیا ہے کہ میں پوری طرح تمہیں اپنے جال میں پھانس کر رکھوں، خواہ اس کے لیے۔ سولیتا خاموش ہو گئی۔ مسٹر ٹک سے تمہارا رابطہ ہے سولیتا؟ ہاں، پوری طرح۔ تو پھر اب کیا پروگرام ہے؟ اگر تم آمادہ ہو تو مسٹر ٹک کو اطلاع دے دوں اور انہیں تمام صورتحال بتا دوں۔
اس کے بعد وہ جو بھی فیصلہ کریں۔ کیا ان سے رابطہ قائم کرنا آسان ہے؟ میں نے پوچھا۔ ہاں، اس کا مکمل انتظام ہے میرے پاس، سولیتا نے کہا، اور پھر اس نے اپنے پرس سے لپسٹک نکالی اور اس کا ڈھکن 3 بار مخصوص انداز میں گھما کر اسے چہرے کے قریب کر لیا۔ ہیلو ہیلو 998 ہیلو 98 ایک باریک سی آواز ابھری۔ مسٹر ٹگ پلیز 1 منٹ، آواز نے کہا، اور چند لمحات کے بعد پھر آواز ابھری۔ ٹگ، سولیتا بول رہی ہے جناب۔ کہو سولیتا، کوئی اہم خبر ہے؟ مسٹر لوئس ہاربن دستیاب ہو گئے ہیں اور اس وقت وہ میرے پاس موجود ہیں۔ کیا؟ آواز باریک ہونے کے باوجود اس میں چھپی ہوئی حیرت محسوس کی جا سکتی تھی۔ جی ہاں، مسٹر اسمتھ نے ان سے کاروباری گفتگو کر لی ہے اور اب ہم ٹرک سکوائر کے بنگلہ نمبر 7 میں ہیں۔ تفصیلی گفتگو آمنے سامنے ہی ہو سکتی ہے۔ اس عمارت کے گرد بے شمار مسلح افراد پھیلے ہوئے ہیں جو ہم لوگوں کی نگرانی پر مامور ہیں۔ یہاں سے ہمارا نکل آنا مناسب ہے، ورنہ حالات کوئی دوسرا رخ بھی اختیار کر سکتے ہیں۔ میں سمجھ رہا ہوں۔ کیا مسٹر ہاربن ہم سے تعاون کے لیے تیار ہیں؟ جی ہاں، خوش بختی سے ہمیں یہ فوقیت حاصل ہو گئی ہے۔ تب انتظار کرو سولیتا، میں انتظامات کرتا ہوں۔ دوسری طرف سے کہا گیا، ہمارے لیے کوئی ہدایت؟ تیار رہو، ہمارے کام کی ابتدا ہوتے ہی تمہیں یہاں سے نکلنا ہے۔ اوکے سر، سولیتا نے کہا، اور دوسری طرف سے آواز بند ہو گئی۔ سولیتا لپسٹک اپنی جگہ رکھ کر میری طرف دیکھنے لگی۔ میں نے متعجب لہجے میں کہا، مسٹر اسمتھ کو اس بارے میں کچھ نہیں معلوم؟ تعجب ہے۔ تقریباً 2 گھنٹے انتظار کرنا پڑا اور اس کے بعد دفعتاً ہنگامہ شروع ہو گیا۔ پے در پے دھماکوں سے فضا گونج اٹھی تھی۔ سولیتا نے میرا ہاتھ پکڑا اور دروازے کی طرف دوڑی، لیکن اسی وقت اسمتھ کے مسلح ساتھی اندر گھس آئے۔ اوہ مس سولیتا، چند مسلح افراد نے حملہ کیا ہے، ان کی تعداد کافی معلوم ہوتی ہے، تو یہاں کیا کر رہے ہو؟ مقابلہ کرو۔ سولیتا غرائی اور وہ بوکھلائے ہوئے باہر نکل گئے۔ سولیتا نے میری طرف دیکھا اور پھر میرا ہاتھ پکڑ کر دوڑنے لگی۔ دفعتاً ہمارے قریب ہی دستی بم کا دھماکہ ہوا اور اس کے ساتھ ہی سولیتا کی چیخ ابھری۔ اس کا ہاتھ میرے ہاتھ سے چھوٹ گیا تھا۔ پھر چند گولیاں میرے بالکل نزدیک سے گزری۔ اپنی جان بچانے کا مسئلہ پیدا ہو گیا تھا، اس لیے مجھے سولیتا کا ہاتھ چھوڑنا پڑا اور میں بے تحاشا دوڑنے لگا۔ 5 فٹ اونچی احاطے کی دیوار کو پھلانگنا میرے لیے مشکل نہیں تھا۔ میں اسے عبور کر کے تاریکی میں دوڑتا چلا گیا۔ یہ ایک مختصر سا میدان تھا جس کے دوسرے سرے پر مکانات بکھرے ہوئے تھے۔ میں برق رفتاری سے میدان عبور کر کے مکانوں کے سلسلے کے نزدیک پہنچ گیا اور پھر ان مکانوں کی آڑ لیتا ہوا وہاں سے دور نکل آیا۔ کافی دور پہنچ کر ایک سڑک ملی اور میں نے ایک ٹیکسی کو اشارے سے روک لیا۔ صورتحال عجیب ہو گئی تھی۔ میری سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ اب کیا کروں۔ دفعتاً ایک خیال ذہن میں آیا اور میں نے ٹیکسی ڈرائیور کو ایک پتہ بتا دیا۔ یہ ڈینی براؤنسن کی رہائش گاہ کا پتہ تھا اور تھوڑی دیر کے بعد میں ڈینی کے فلیٹ کے دروازے کی بیل بجا رہا تھا۔ دروازہ ڈینی نہیں کھولا تھا۔ مجھے دیکھ کر وہ سکتے میں رہ گئی۔ میں مسکراتی نگاہوں سے اسے دیکھ رہا تھا۔ کیا مجھے اندر آنے کی اجازت نہیں ہے ڈینی؟ میں نے کہا اور وہ جلدی سے دروازے کے پاس سے ہٹ گئی۔ کیا بات ہے ڈینی؟ کیا میری آمد غیر متوقع ہے؟ تم کہاں سے آ رہے ہو؟ چلے کیوں گئے تھے؟ جھوٹ کیوں بولا تھا مجھ سے؟ اپنے آپ کو تسلیم کیوں نہیں کر رہے تھے؟ تمہیں معلوم ہے مجھ پر کیا بیتی؟ وہ بڑے جذباتی انداز میں بول رہی تھی۔ میں رک کر اسے گورنے لگا۔ میں نے حیرت زدہ ہونے کی اداکاری کی تھی۔ پھر میں نے کہا، کیا ہو گیا تمہیں ڈینی؟ تمہاری ایک بات بھی میری سمجھ میں نہیں آئی۔ تم لوئس ہی ہو نا؟ ڈینی پلیز، مجھے تمہاری ذہنی حالت کچھ خراب محسوس ہو رہی ہے۔ کیا بات ہے؟ میں پورا اعتماد قدموں سے ڈرائنگ روم کی طرف چل پڑا۔ ڈینی کا فلیٹ میں نے دیکھا ہوا تھا۔ تم کہاں سے آ رہے ہو لوئس؟ بتاؤ کہاں سے آ رہے ہو؟ کیا یہ سوال مناسب ہے؟ او میرے خدا، اس کا مطلب ہے کہ وہ سچا تھا۔ میں آج تک پریشان ہوں، کچھ نہیں آیا میری سمجھ میں۔ پھر اس نے مجھے وہ کہانی سنائی جس سے میں بخوبی واقف تھا، لیکن میں نے اس کی باتوں پر حیرت کا اظہار کیا۔ کیرٹ کا کیا حال ہے؟ میں نے اسے پوچھا۔ ٹھیک ہے، تمہاری واپسی کا انتظار کر رہا ہے۔